نے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، فامتحنوہن تو تم ان عورتوں کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان عورتوں میں سے کون ایمان لے کر آیا۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم جان لو کہ یہ مومن ایمان لے کر آئی ہیں یہ عورتیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو مت لوٹانا کفار کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ عورتیں حلال نہیں ہیں کفار کے لیے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ، نہ وہ کفار حلال ہیں ان عورتوں کے لیے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور تم ان کفار کو دے دو وہ نان نفقہ اور مہر جو انہوں نے ان عورتوں پہ خرچ کیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم ان عورتوں سے نکاح کرو جبکہ تم انہیں ان کا مہر دے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم مت روک کے رکھو کافر عورتوں کو جن کے ساتھ تمہارے تعلقات ہوں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم مانگو وہ جو تم نے خرچ کیا۔ وَلْيَسْأَلُوا، چاہیے کہ وہ کفار بھی وہ مانگے مہر ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یہ جو 81 نمبر کا مقام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم یہ دیا کہ جب مسلمان عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان میں سے بعض عورتیں ایمان لے کر آئی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ شرط طے ہوئی تھی، کفار نے کہا تھا اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس جائے گا تو تم ہمارا آدمی واپس کرو گے، لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ چلا گیا تو ہم تو اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی اگر مکہ سے مدینہ آئے گا تم اسے واپس کرو گے۔ اب یہ شرط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی، اس میں تکلیف بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے تسلیم کیا تاکہ اس شرط کی وجہ سے ان کے ساتھ صلح کا معاملہ طے ہو جائے اور آمد و رفت شروع ہو جائے اور یہ لوگ مسلمانوں کو قریب سے دیکھ لیں اور متاثر ہوں۔ وہی ہوا صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے موقع پر کفار نے مومنین کو قریب سے دیکھا اور جوق در جوق یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب یہ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو کفار نے کہا ان کو واپس بھیجو ہماری طرف، یہ تو ہماری عورتیں، حالانکہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، جب یہ عورتیں ایمان لے کر آئی ہیں اب ان کا تم سے تعلق ختم ہو گیا، تم سے رشتہ ختم ہو گیا، اب ان کا نکاح مسلمان مردوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جن کفار نے اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا تو قرآن نے اس آیت میں حکم دیا ان کا مہر ان کو لوٹا دو، تو مسلمانوں نے ان کا مہر ان کو لوٹا دیا اور جو عورتیں تھیں انہیں اپنے نکاح میں لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو حضور سے کہا فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لے لینا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے جو ہجرت کی ہے کس لیے کی ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ تمہیں مدینہ کے کسی شخص سے محبت ہے، اس کی محبت میں ہجرت کی ہے، یا تم نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ تمہاری کوئی دنیاوی لالچ ہے؟ تو جب عورتیں کہہ دیتی کہ نہیں ہم نے کسی محبت کی وجہ سے، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں ہجرت کی، ہم نے صرف ایمان کی وجہ سے ہجرت کی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم تھا ان کو اپنے پاس روک کے رکھو اور مسلمان مردوں کے ساتھ ان کا نکاح کرا دو۔ چنانچہ صحابہ کے ساتھ ان کے نکاح ہو گئے اور کفار نے جو مہر دیا تھا ان کا مہر ان کو لوٹا دیا گیا۔ اب یہ جو آیت میں آیا فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان کیسے لیتے تھے؟ تو یہی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں حضور ان سے بیعت لیتے تھے۔ 6 چیزوں پر بیعت ہوتی تھی، جو بھی عورت مسلمان ہوتی کہ جو 6 باتوں کا اقرار کرتی تو وہ مسلمان سمجھی جاتی تھی۔ اور کسی بھی عورت کے لیے خوبی یہ ہے کہ اس میں آنے والی 6 باتیں پائی جائیں۔ اگر کسی عورت میں یہ 6 باتیں ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عورت ہے، وہ اللہ اور رسول کے ہاں بڑے مقام والی ہے۔
قرآن کریم اسے ذکر کرتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے جب آئیں تو 6 چیزوں پہ بیعت لو۔ حضور جو عورتوں سے بیعت لیتے تھے، آپ نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو لگا ہو۔ عورتیں اگر ہاتھ بڑھا بھی دیتی، آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے۔ آپ نے کبھی کسی عورت کے جسم کو مس نہیں کیا، کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، باوجود یہ کہ آپ معصوم تھے، اگر چاہتے تو لے سکتے تھے، اور آپ امت کے روحانی باپ تھے، چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن امت کو درس دینا تھا غیر محرم عورت کے ساتھ بیعت زبانی ہوگی اور تحریر کے ذریعے سے ہوگی، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیں گے۔ آج کل جو بعض لوگ عورتوں کو بیعت کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ عورت سے بیعت ہاتھ کے ساتھ نہیں ہوگی، ہاں مرد سے بیعت اگر کوئی لے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چند باتوں کی نصیحت کرے تو یہ جائز ہے۔ عورت سے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے۔ بیعت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ بیعت کی ایک قسم میں بیعت علی الاسلام، کہ جب کوئی اسلام لے کر آئے تو وہ بیعت کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کفر نہیں کروں گا۔ بیعت کی دوسری قسم ہوتی ہے بیعت علی الخلافت، کہ کوئی آدمی بادشاہ بنا، مسلمانوں کا خلیفہ بنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ بیعت علی الخلافت ہے۔ بیعت کی تیسری قسم ہے بیعت علی الجہاد، کہ کسی کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنا، جیسے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بیعت کی چوتھی قسم ہے اپنی اصلاح کے لیے کسی نیک صالح انسان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، تاکہ وہ اس کے روحانی بیماریوں کا علاج کرے، جو دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت ہے، تاکہ اس کا علاج کرے۔ یہ بیعت کی چوتھی قسم ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان عورتوں سے بیعت لی زبانی، 6 باتوں پر لی۔ نمبر 1، اللہ یشرکن باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ یعنی بیعت کا پہلا رکن ہے توحید، اس لیے کہ جب تک توحید نہیں ہوگی اعمال فائدہ نہیں دیں گے جب تک ایمان نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، تو عورت کی پہلی صفت اس کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ولا یسرقنا، تم چوری نہیں کرو گی۔ دوسری بات جو عورت سے بیعت لی جائے گی، عورتیں چوری نہیں کریں گی۔ عموماً عورتوں میں چوری کبھی ظاہری ہوتی ہے، کبھی خفیہ ہوتی ہے۔ چوری کا مطلب یہ وہ کسی کی چیز اٹھا لیتی ہیں، ان سے اجازت نہیں لیتی اور اس کو اپنے لیے جائز سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی ظاہری طور پہ اٹھا لیتی ہیں، اس لیے شریعت نے اس گناہ سے روکا۔ نمبر 3، ولا یزنینا، کہ تم زنا نہیں کرو گی، چونکہ جاہلیت میں زنا کا جواز تھا اور وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے نمبر 3 زنا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اسلام کے لیے قرآن کیا شرطیں لگا رہا ہے۔ نمبر 1 شرک نہ ہو، نمبر 2 چوری نہ ہو، نمبر 3 زنا نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے تیسرے نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، نمبر 4 اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل نہیں کرو گے۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اس لیے اسلام نے روکا، یہ گناہ جائز نہیں ہے۔ یہ اتنی کثرت کے ساتھ تھا، کسی کے ہاں اگر لڑکی کی پیدائش ہو جاتی یا تو اسے زندہ درگور کیا جاتا بچپن میں، یا 5-6 سال کی عمر میں پہنچ کر اسے دفنا دیا جاتا۔ اسی طرح کا واقعہ کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ ایمان لے کر آیا تو حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے جب انسان صدق دل سے توبہ کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا شرک سے بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، میرا گناہ چوری سے بھی بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ تو اس شخص نے اپنے گناہ کو بیان کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی اور مجھے مشرکین کہنے لگے کہ تم اس بچی کو قتل کر دو، لیکن میں نے شروع میں اسے قتل نہ کیا، یہاں تک کہ وہ بڑھتی بڑھتی 6 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ اب وہ بچی ایسی تھی جو کام کاج میں میرا ساتھ دیتی تھی، اگر میں کبھی تھکا ہوا گھر آتا تو مجھے پانی پیش کرتی تھی، میرے ہاتھ میں سامان ہوتا
تو میرے ہاتھ سے سامان لے لیتی، میں تھکا ماندہ آتا تو یہ بچی میرے پاؤں پہ زور کرتی اور میرے سے بڑی محبت کرتی تھی، میں جہاں جاتا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن ایک موقع پر مجھے مشرکین نے کہا تیرے گھر میں بچی کی عمر زیادہ ہو گئی اور تو نے اب تک اس کو قتل نہ کیا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی جاہلیت کا جذبہ اٹھ گیا اور میں نے کہا کہ آج میں اپنی اس بچی کو قتل کروں گا۔ چنانچہ میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ تم اس کو زیب و زینت کرو، تیار کرو، میں اسے کہیں تفریح کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ ماں سمجھی کہ واقعی کہیں تفریح کے لیے لے جا رہے تھے، لیکن اس کے دل میں وہی شیطانی خیال اور وہی جاہلیت کا جذبہ تھا۔ تو جب بچی تیار ہو گئی اور وہ ساتھ جانے لگی تو وہ راستے میں پوچھتی تھی ابا جان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو یہی کہتے کہ بیٹی میں تمہیں تفریح کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا وہ بچی میرے ساتھ ساتھ تھی اور سفر میں میرے ہاتھ کا کچھ تھوڑا سامان بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہاں تک کہ میں جنگل میں پہنچا اور جب میں گھڑا کھودنے لگا تو میں جو مٹی کھودتا تو اس کے گرد و غبار اور مٹی کے آثار میرے کپڑوں پہ لگتے تو وہ اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ میرے کپڑوں کو جھاڑ دیتی تھی تاکہ وہ مٹی مجھ سے ہٹ جائے، اور جب کھڈا کھودتے ہوئے مجھے پسینہ آنا شروع ہوا تو اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور میرے پسینے کو صاف کرنے لگی، اور جب میری تھکاوٹ بڑھی میں بیٹھا تو وہ دوڑتی ہوئی گئی ایک نہر سے پانی لائی اور مجھے پانی پلایا۔ یہ وہ حالت تھی لیکن میرا دل سخت ہو چکا تھا، میرے اندر جاہلیت کا خون گردش کر رہا تھا، میں اسی اس میں تھا کہ کس طرح اس کو میں قتل کروں۔ کہا وہ بچی میرے ساتھ پورے کام میں شریک رہی، یہاں تک کہ جب گھڑا میں نے اتنا کھود دیا کہ اسے میں دفنا سکتا تھا تو میں نے جیسے اس کو گھڑے میں ڈالنے لگا تو میں نے مٹی جیسے ڈالنا شروع کی تو وہ بچی نیچے سے آہو پکا کرتی ابا جان مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آج کے بعد تیرے گھر نہیں جاؤں گی، آج کے بعد تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ لیکن اس نے کہا کہ میرے اندر جاہلیت کا جذبہ تھا، میں نے ایک نہ سنا اور اپنی ہی بیٹی پر میں مٹی ڈالتا رہا۔ جب یہ بات یہ شخص عرض کر رہا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو گئے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ کے رخساروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہا تم نے اسے معاف نہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے دل میں جاہلیت کی بات تھی کہ میرے گھر میں بچی ہے اور میں نے اس کو دفنایا نہیں، تو میں مٹی ڈالتا رہا، جب وہ سینے تک ہو گئی پھر اس نے کہا ابا جان مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے کوئی ترس نہ آیا، آخر میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور نے سر جھکا دیا، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگو، شاید اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس لیے بیت کے وقت چوتھی بات کی یہ نصیحت ہوتی تھی وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ انسان درندہ ہے، اس کے اندر جو نفسانیت ختم ہوئی، اس کا وحشی پن اسلام نے ختم کیا ہے، ورنہ انسان تو جاہلیت کے اندر تو ایسا سخت دل تھا، ایسا سنگ دل تھا کہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرتا تھا، اپنے نطفے سے پیدا ہونے والوں کو زندہ درگور کرتا تھا۔ اس لیے چوتھی بات یہ ہے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ نمبر 5 وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور تم بہتان نہیں لگاؤ گے کسی پر جو تمہارے ہاتھوں اور پاؤں نے کیا ہے۔ بہتان کا مطلب یہ تھا 5ویں بات کا کہ اگر تم نے معاذ اللہ کسی سے زنا کیا تو تم پھر اپنے شوہر کی طرف اس کی نسبت نہ کرنا کہ تم نے زنا کیا اور وہ بچہ زنا سے ہو رہا ہے اور تم نسبت شوہر کی طرف کرو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس شوہر کے نطفے سے پیدا ہے، تو کہا یہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ دیکھیں انسان جب بھی نافرمانی کرتا ہے اور زنا کرتا ہے تو یہ ہاتھ اور پاؤں 4 گواہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ جو تمہارے 2 ہاتھ تمہارے 2 پاؤں ہیں یہ تمہارے 4 گواہ ہیں۔ جب بھی تم زنا کی حرکت کرو گے، بہتان لگاؤ گے، یہ فعل کرو گے، یہ 4 اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے کمرے میں دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہوگا، بند کمرہ ہوگا، کوئی مطلع نہیں ہوگا انسان، لیکن یہ اعضاء اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، قیامت کے دن ہم زبان پہ مہر لگائیں گے، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے یہ تمہارے عضو قیامت کے دن گواہی دیں گے۔
اور چھٹی اور آخری بات وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی نیکی کے کام میں تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. نیکی کا کوئی بھی کام ہو رب کی نافرمانی نہیں کرنی. جو ان 6 باتوں پہ بیعت کرے فَبَايِعْهُنَّ، تو تم ان کے ساتھ بیعت کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور ان کے لیے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. گویا عورت کی 6 خوبیاں ہیں. جس عورت میں یہ 6 باتیں ہوں گی اللہ اس سے راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق